سبسکرائب کرے عالی جناب محمد سفر الدین صاحب یہ بڑی جانباز اور دلیر قسم کے انسان ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس قدر محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے بتایا کہ حضرت میں جب تک حیات میں رہوں اور جس دن 1 لاکھ کا میں مالک بن جاؤں، میں سب سے بڑا پروگرام اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ الفت ہے۔ افسوس ہے ایسے انسان پر جو لوگ دعوت لیے، علماء کرام بیٹھے رہ گئے اور آپ بڑے چالاکی کے ساتھ کھانا کھا کر کے پتلی گلی سے ہو لیے۔ مسلمانوں اب تک آپ سدھرے نہیں۔ مجھ سے پہلے قابل صد احترام رئیس المتکلمین حضرت علامہ و مولانا محمد بہاؤالدین صاحب قبلہ نے اصلاح معاشرہ پر بہترین گفتگو فرمائی ہے۔ مثال ان کی اتنی خوبصورت تھی، لیکن آپ ان کے طرف دھیان نہیں دیے ہوں گے اور آپ ان کے جملوں کو دماغ کے میموری میں آپ نے نہیں لیا۔ حالات حاضرہ پر بہترین گفتگو ان کی ہوتی ہے تاکہ لوگ سدھر جائے، ماحول گندگی سے صاف اور پاک ہو جائے اور اپنی روش کو لوگ بدل دیں۔ لیکن واہر انسان، ابھی آپ رمضان شریف میں دیکھیں، ایک ہوا چلی تھی، ایک وبا آئی تھی، ایک طوفان آیا تھا، لوگ چیونٹی کے طرح چلے گئے۔ کہاں وہ لوگ چلے گئے جنہیں بڑی گھمنڈ تھا، بڑی غرور تھی، بہت امنگ تھا کہ میں ابھی دنیا میں حیات میں رہوں، لیکن ایک ہوا ایسی چلی جو لوگ چیونٹی کے طرح اس دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، اپنی چال کو بدل لو، اپنی روش کو بدل لو، اپنے چہرے کو بدل لو، اپنے آپ کو بدل لو۔ آپ کے محلے میں جو گندگی ہے وہ گندگی کو صاف کر لو، نہیں تو پھر کہیں وہ وبا آ گئی، اگر وہ طوفان آ گیا تو اس طوفان کے چپیٹ میں جو لوگ حیات میں ہیں وہ بہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ارشاد فرما دیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب بلا آتی ہے تب ڈرتے ہو، جب طوفان آتا ہے تب ڈرتے ہو۔ جی نہیں، کیا ایک وائرس چلا تھا جو ماسک ہندوستان کے حکمرانوں نے جو عائد کر دیا، اس ماسک کو پہن کر کے رمضان کو تہہ کیا، روزے کی اہمیت کو بگاڑ دیا اور ماسک کو لگا کر کے پڑیا کھاتا رہا، دن بھر چھٹبا ساڑ کے طرح پکڑ پکڑ کھاتا رہا۔ اسلام بچے گا اس سے، دین بچے گا اس سے۔ ارے دین کو بچانے کے لیے جو کربل کی دھرتی پر اترا ہے، وہ نبی کا دیوانہ اترا ہے، نبی کا خاندان اترا ہے، نبی کے ماننے والا اترا ہے، 72 نفوس قدسیہ کی جماعتیں اتری ہے، خاندان رسول پاک اترے ہیں، اور بہت نے تعداد نہیں، صرف 72 کی تعداد ہے۔ واہر رسول اللہ کے کندھے کا سوار، واہر حسین اعظم، واہر مولا علی کا شیر، واہر خاتون جنت کا جگر کا ٹکڑا، کربلا کی دھرتی پر آپ نے ایک ایسا نعرہ لگایا، آپ کے اس نعرے کی گونج سے یزید نہیں ہل رہا تھا، بلکہ یزید جس زمین پہ کھڑا تھا، قسم خدا کی وہ زمین ہل رہی تھی۔ آپ سے اسلام بچے گا، آپ سے دین بچے گا۔ 72 نے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے، دین کی حفاظت فرمائی ہے، قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج اللہ کے پوتر کتاب پر انگلی اٹھی، آپ کے وجہ سے اٹھی، اللہ کے وہ 26 آیتوں پر انگلی اٹھی، آپ کے وجہ سے اٹھی ہے۔ توفیق نہیں ہوتی ہے کبھی قرآن کریم کو چھوپ دیا جائے، کبھی قرآن کریم کو پاک و صاف ہو کر باوضو ہو کر جمعہ کے دن اپنی شہادت والی انگلی کو دوڑا دیا جائے، کبھی قرآن کو سینے سے لگا کر کے تو دیکھو۔ قرآن پڑھو مسلمانوں، اگر جنگ جیتنی ہو تو قرآن پڑھو، اگر مصیبت بھگانی ہے تو قرآن پڑھو، اگر ماں باپ کو خوش کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ کچھ نہیں، صرف بس جی لیا، صبح ہو گئی،
شام ہو گئی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے انسان بڑی فخر کے ساتھ چل رہا ہے بڑی غرور کے ساتھ چل رہا ہے بہت گھمنڈ ہے اسے اپنی طاقت پر بہت غرور ہے جسے جانا تھا دنیا سے وہ ابھی چارپائی پر ہے اور جسے غرور تھا جسے گھمنڈ تھا اس کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھا باہر انسان یہ اسلام کو بچائے گا یہ مذہب کو بچائے گا میلاد شریف میں نہیں بیٹھتا ہے 10 منٹ کھایا چلا گیا حق ادا نہیں کیا بہت بڑے اپنے آپ کو کیا سمجھ کے رکھے پتہ نہیں اس لیے ایسے نوجوانوں سے دور رہو ایسے نوجوانوں کو تنبیہ کرو آج آپ کے محلے میں 3 مسجدوں سے حی علی الصلاۃ کی صدا بلند آتی ہے حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے کبھی توفیق ہوتی ہے کہ اذان کی قدر کر لے اذان کی قیمت کو سمجھے اذان کی اہمیت کو سمجھے اذان کی قدر و منزلت کو سمجھے ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے اذان ہوتی ہے تقریر بند ہو جاتی ہے اذان ہوتی ہے کلام بند ہو جاتا ہے اذان ہوتی ہے قرآن کی تلاوت بند ہو جاتی ہے لیکن باہر انسان اور باہر نوجوان اذان کے کلمات ہونے کے باوجود بھی وہ IPL کا وہ جو گیم چلا ہوا ہے وہ جو PUBG چلا ہوا ہے وہ جو بابلات چلے ہوئے ہیں ساؤنڈ کو کم کر دیا پکچر چل رہی ہے وہ تصویریں چل رہی ہے اور اذان کی قدر کر رہا ہے اذان کی قدر کر رہا ہے اذان ہو رہی ہے تاش کے پتی میں الجھے ہوئے ہو اذان ہو رہی ہے اللہ کو لیب میں پڑے ہوئے ہو اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے ذرہ برابر بھی شعور نہیں اسلام اس سے بچے گا دین اس سے بچے گا ایک وبا آئی تھی جو چیوٹی کی طرح لوگ چلے گئے اے میرے ملت کے نوجوانوں یہ کسان کا بیٹا آپ سے بنتی کرتا ہے قسم خدا کی تھوڑی سی عمر بچ گئی ہے اگر اس عمر کو آپ نے بچا لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا تو یقیناً خدا بندے قدوس توبہ استغفار کا دروازہ آج بھی کھلا رکھا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اللہ کے بندے جب توبہ استغفار کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے اور اس بندے کے قریب اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے لیکن یہ سب نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا اصلاح کہاں چلا گیا یہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا یہ لوگ دین بچائیں گے جو چند منٹ اپنا وقت میلاد شریف میں بزم مصطفیٰ میں نہ دے سکے وہ اپنی گردن کی قربانی کیا دیں گے میلاد شریف میں اپنا وقت نہ دے سکا وہ 5 وقت رب کی حضور کیا کریا وزاری کریں گے کیا سر بسجود ہوں گے کیا رو رو کر کے دعا کریں گے ابھی تھوڑی سی راحت ہو گئی اللہ کو بھول گیا ابھی تھوڑی سی راحت ہو گئی نبی کی محبت کو سینے سے نکال دیا لوگوں دنیا کے تمام رشتوں کو توڑ دو نبی یہ کونین سے رشتہ جوڑ لو اگر آپ نے جوڑ لیا ہے اگر آپ سچا عاشق ہو گئے اگر آپ نے دیوانگی کا اظہار پیش کر دیا اگر آپ کی زبان سے درود پاک کی صدا بلند ہو گئی آپ کے سینے میں اگر خدا بند قدوس کا خوف آ گیا اگر آپ نے مسجد سے محبت کر لی اگر آپ نے صدیقین سے محبت کر لی شہداء سے محبت کر لی تابعین سے محبت کر لی تابعین سے محبت کر لی اپنی روش کو اگر آپ نے اب بھی چینج کر لیا بدل لیا تو یاد رکھو مسلمانوں جب آپ کا انتقال ہوگا جب آپ قبر میں چلے جائیں گے جب سوال و جواب ہوگا 3 سوال ہوگا آخری سوال کا جواب دیں گے تو آپ یہی کہیں گے یہی تو موسی اعظم ہے یہی تو روحانی پیغمبر ہے یہی تو نبی کے کونین ہے یہی تو محمد ابن عبداللہ ہے یہی تو آمنہ کا جگر کا ٹکڑا ہے میں جب تک دنیا میں رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا رہا 12 ربیع النور کا چاند نظر آیا تم نبی کا جھنڈا گھر پہ لگایا اپنا سینہ سے کینہ نکال دیا اور یاد مدینہ بنا لیا لیکن ایسا عاشق کہاں ملے گا اس لیے مسلمانوں تقریریں بہت لمبی چوڑی نہیں سنیے بس 2-4 باتیں سنیے اس پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی کامیابی مل سکتی ہے آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے علی جناب صفر الدین صاحب نے جس اپنی پوتی کے عقیقے کے سلسلے میں ایک پوتی ابھی تک کنفرم نہیں ہو پایا پوتی ہے نا چلیے پوتی کے عقیقہ کے تعلق سے انہوں نے ایک جلسہ کی شکل میں پروگرام کو رکھا دور دراز سے علماء کرام یہ دیکھیے ہمارے اسٹیج پر علماء کرام کی ایک بہترین جماعت بیٹھی ہے جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے
ان کے چہروں کا آپ زیارت فرما رہے ہیں. تھوڑا سا موسم کیا خراب ہوا، لوگ فرار ہو گئے. یہ موسم بارش ہی نہ ہوتی. آپ نبی کے دیوانے ہو، دعویٰ کرتے ہو ہم حسین کا غلام ہیں. اگر اللہ کے حکم سے بارش برس جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور غلامان محمد جس بزم رسول میں بیٹھ جائے، بارش ہو، طوفان ہو، پتھر ہو، بجلی کا کڑکا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ یہاں یہ کسی ایسے ویسے کی محفل نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار اور ٹھیکیدار کی محفل نہیں ہے، یہ بزم مصطفیٰ ہے. مومنوں بیٹھو یہاں قرینے سے، یہاں حضور تشریف لائیں گے مدینے سے. مرحوم علی جناب فرقان بسمل صاحب بہت قیمتی شاعر کا نام ہے، وہ گزر گئے. میں راستے میں گنگناتا ہوا ان کا ایک شعر آ رہا تھا، قاری نہیں، چونکہ آواز ہے نہیں، لیکن یاد آیا. ایکسیڈنٹ کا شکار وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بہت پہلے انتقال کر گئے. خیال آیا راستے میں ایک مصرع، پھر کوشش کرتے کرتے دوسرا مصرع بھی یاد آ گیا. شعراء اعظام تشریف رکھتے ہیں، میں گنگنانے کی کوشش کرتا ہوں، پہلی بار ان کا شعر میں گنگنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سنیں، درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نصیب کو یا رب یہ برتری دے دے. آپ جانتے ہیں تو کہیے سبحان اللہ. چیت پوٹ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بس میری تقریر ختم ہو گئی، صرف آپ کو جگانے کے لیے آج آیا تھا. تقریر 1 گھنٹہ جب تک نہیں ہو تو وہ تقریر نہیں. لوگ بھاگ چکے ہیں، 2-4 آدمی بیٹھے ہیں. حضرت کا حکم ہے کہ ادھر سے سگنل بار بار مل رہا کہ جلدی سے سلام پڑھوا دیجیے، بس صرف اس کو سنیے. میرے نصیب کو یا رب یہ برتری دے دے. میرے نصیب کو یا رب یہ برتری دے دے. دیار سید عالم کی نوکری دے دے. دیار سید عالم کی نوکری دے دے. میرے نصیب میرے نصیب. فیصل بھائی دوسرا مصرع پر دھیان دیجئے گا. نہ پیش کرے سکی تاریخ دوسرا کوئی، نہ پیش کرے سکی تاریخ دوسرا کوئی، نہ پیش کر سکی تاریخ دوسرا گواہی جس نے نبوت کی کنکری دے. گواہی جس نے نبوت کی کنکری دے دے. میرے نصیب
نصیب میرے نصیب کو یا رب یہ برتری دے دے دیارے سید عالم کی نو